السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول لورز ہب ویورز۔ آج ہم مہام مغل کا ناول تقاضائے محبت کا ایپیسوڈ نمبر 3 ریڈ کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے کوئی بھی جس ناول کی آپ کو وش ہو وہ کمنٹ باکس میں ضرور اس کا نام لکھیں۔ چلتے ہیں اپنے اب ناول کی طرف۔ ماں، یہ ناانصافی نہیں کہ گھر میں جب میں موجود ہوتا ہوں تو تب تو آپ کا پیار ایسے نہیں جاگتا۔ اپنے کمرے سے باہر آتے کیف نے شرارت سے شکوہ کیا تو جہانگیر ہنس دیا۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے وہ دلکشی سے کہتا اس کی بغل گیر ہوا تو اماں بیگم نے باری باری سب کا ماتھا چوما۔ تینوں میرے شیر ہو، ایک بھی گھر میں نہ ہو تو کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، انہوں نے مامتا سے لبریز لہجے میں کہا تو آگے بڑھتے وہ بھی ان کو حصار میں لیتے ان کی سبھی پیشانی پہ باری باری بوسہ دینے لگے۔ اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ گھر میں رونق لگا لیں، کسی کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا کے۔ جہانگیر نے کیف کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ جی اماں بیگم، بس آپ ایک بار کہیں، نام پتہ گھر سب آپ کو ابھی بتا دیں گے ہم۔ عماد بھی جہانگیر کی بات کی تائید کرتا بولا تو کیف نے اس وقت کو کوسا جب ان دونوں کمینوں سے اس نے دل کی بات کی تھی۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اماں بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو جہانگیر کے ساتھ عماد کا کہکہ بھی بے ساختہ تھا، کیونکہ کیف مسلسل انہیں خطرناک گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ بہو کے بارے میں کیا خیال ہے اماں بیگم؟ اب کی بار جہانگیر کھل کے بولا تو اماں بیگم جیسے نہال ہی ہو گئی۔ ارے میری تو کب سے خواہش ہے تم تینوں کا سہرا سجانے کی، مجھے اور کیا چاہیے بھلا؟ وہ بلائیں لیتی گویا ہوئی کہ کیف نے ایک رکھ کے جہانگیر کی کمر پہ رکھی۔ بس کریں اماں بیگم، کیا یہیں پہ رات کر دینی ہے؟ کیف نے موضوع سے بچنے کے لیے اماں بیگم کا دھیان جہانگیر کی سفری تھکان کی طرف کیا تو وہ افسوس کرتی اس کو ساتھ لیے اندر بڑھی۔ صبح کا سورج ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، پرندے اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ آنکھوں کے پردوں پہ جب روشنی نے ہلکی سی دستک دی تو ایک زوردار انگڑائی لیتے کروٹ بدلی اور اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو اسے اس وقت ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اپنی کوشش کو رد کرتے وہ دوبارہ سے نیند کی وادی میں جانے والی تھی کہ دروازے پہ اچانک سے دستک ہوئی۔ ایک بار، دو بار مسلسل دستک دینے پہ جب وہ کچھ نہ بولی تو دروازے کا نوب گھماتے وہ خود اندر داخل ہوا۔ اٹھ جاؤ گڑیا، اور کتنی دیر تک سونے کا ارادہ ہے؟ کھڑکیوں سے پردے پرے کرتے ہوئے جو ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اس کو پوری اجاشت دیتے حیام سے کہا جو پھر مکمل مدہوشی کی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو آنے کے بجائے صبح آ جاتی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے نیند کا خیال کرتے پھر سے پردے برابر کر دیے کہ دادو بھی ابھی اٹھا دیں گے اسے۔ حیام نے آج صبح واپس گھر آنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ڈرائیور کو کال کر دی گئی تھی کہ اس کو لینے آ جائے۔ تب شام کے 7 بج رہے تھے اور انہیں آتے آتے کافی ٹائم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر مل کے ہی کمرے میں آتے سو گئی اور ابھی تک سو رہی تھی۔ سفر کی تھکان بھی تو اس نے اتارنی تھی نا۔ کہاں ہے، آئی نہیں ساتھ؟ اصفہان کو اکیلے ناشتے پہ دیکھ کے دادو نے پوچھا۔ نہیں دادی جان، سو رہی ہے ابھی، آپ تھوڑی دیر میں اس کو جگا دیجیے گا۔ دودھ کا گلاس ختم کرتے ہوئے اٹھا اور دادی جان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے جانے لگا کہ ان کی آواز پہ رک گیا۔ جی، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں شام میں، تو وقت پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ یاد کروانا نہ بھولیں، جس میں وہ متبسم ہوا۔ خیریت؟ کمیل صاحب تو آتے جاتے رہتے تھے لیکن آج دادی جان کا سسرال کہہ کے ذکر کرنا حیران کن تھا۔ تبھی وہ متجسس ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات طے کرنی ہے، انہوں نے سرسری سا بتایا تو ضروری بات کا پس منظر سمجھ کے وہ سر ہلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضروری شادی کے متعلق بات کرنے آ رہے ہیں۔ ان کی بیٹی نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب ان کا بھی ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرائض سے سپرد گوش ہوں۔ بڑی بیٹی کی شادی تو ہو چکی تھی،
گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے حسین چہرہ سا لہرا گیا۔ پہلی بار جب وہ کمیل صاحب کے بے حد اصرار پہ ان کے گھر گیا تھا اپنی دادو اور حیام کو لے کے، تب وہ ان کی فیملی سے ملا تھا۔ مردوں کا کھانا الگ تھا اور عورتوں کے کھانے کا اہتمام الگ۔ اصفہان نے پہلی بار زویا کو تب دیکھا جب وہ چائے کا پوچھنے آئی۔ سادگی سے وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے، آدھے چہرے کو ڈھکے ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑی دستک دیتی۔ وہ اپنے والد کو بلا رہی تھی۔ اس کے دستک دینے پہ اصفہان بھی متوجہ ہوا اور نظریں اس کے آدھے ڈھکے چہرے پہ گئیں، جہاں کالی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ شاید اس کو زبردستی یہاں بھیجا گیا تھا چائے کا پوچھنے۔ کمیل صاحب معذرت کرتے دروازے کی جانب گئے تو اصفہان ہوش میں آیا اور خود کو سرزنش کیا کہ کیا ضرورت تھی ادھر دیکھنے کی۔ گھر واپسی پہ لاشعوری طور پہ اصفہان کا خیال اسی منظر کی جانب گیا جب وہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ شاید وہ دل کو بھا گئی تھی۔ دل نے لگن بھی ایسی لگائی کہ کچھ ہی دنوں بعد کمیل صاحب کی زوجہ نے باتوں باتوں میں دادی جان کو اصفہان کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جس پہ دادی جان کو تو جیسے آدھی دنیا کی خوشیاں مل گئیں۔ اصفہان تک جب بات پہنچی تو اسے بس یہ بتایا گیا کہ کمیل صاحب کی بیٹی کا رشتہ، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ کس بیٹی کا اور کیا نام، کیونکہ ان سب سے تو حیام ہی واقف تھی۔ جس دن بات پکی ہوئی تو اصفہان نے زویا کی کمی محسوس کرتے اس کی چھوٹی بہن نے سرسری کا پوچھا کہ آپ کی بہن نہیں آئی، جس پہ وہ اصفہان کی عقل پہ ماتم کرتے کہنے لگی، دلہن اپنے رشتے کی بات کرنے کیا خود آتی ہے؟ تب اسے لگا کہ بن مانگی دعا ایسے پوری ہوگی، کبھی سوچا نہ تھا۔ حیام مسلسل ٹچ میں تھی اپنی بھابھی سے، لیکن اصفہان نے اگر ایک دو بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تو آگے سے بس خاموشی ملتی، یا پھر کیسے ہیں آپ، اس سے زیادہ وہ بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ اور پیچھے اصفہان اپنی سالیوں کے بھرپور کہہ کے سنتا تھا۔ یقیناً وہ زبردستی اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی ہوتی تھیں۔ ابھی اصفہان کسی کام کے سلسلے میں پاس والے گاؤں جا رہا تھا کہ ایک دم دل نے جیسے بغاوت اختیار کی کہ وہ زوفا کی آواز سنے۔ دل کے آرزو پہ لبیک کہتے ہی اس نے زوفا کے نمبر پہ کال ملائی۔ جانتا تھا کہ اس کا نمبر پاس ہوگا، لیکن کبھی خود بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی اس نے۔ 3 بار بیل جانے پہ کال اٹھا لی گئی، لیکن کوئی بولا نہ۔ السلام علیکم۔ زوفا کی حالت کو سوچتے گہری مسکان لیے اسی نے پہل کی تو دوسری طرف سے واضح محسوس ہوا جیسے لمبی سانس کھینچی گئی ہو۔ وعلیکم السلام، مدھم سی آواز میں جواب موصول ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بات شروع کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ جیسے نروس ہو رہی تھی بات کرنے میں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے اس نے گاڑی کا ٹرن لیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کر بھی لو بات، کتنا ترساتی ہو تم ان کو، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی تھی، جبکہ اس کا ہمیشہ کی طرح اگلا جواب، میں کیا بات کروں؟ وہ خود چپ ہیں۔ وہ الجھن سے آہستہ آواز میں بڑبڑاتی تو اصفہان نے مشکل سے اپنا کہکہ روکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد انشاءاللہ۔ اس کی الجھن دور کرتے نرمی سے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف اس کی بات کو غور کرنے لگی کہ ملنا کب ہے یہ تو بتایا ہی نہیں۔ تم نے پوچھا ہوتا تو بتاتے نہ ڈفر۔ چھوٹی بہن نے غصے سے کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ اب میری کیا غلطی اس میں؟ اپنی ہی دھن میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مدھم سے سریلی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن روم میں ڈسٹر سے ڈسٹنگ کر رہی تھی، جبکہ اس وقت اپنے کمرے میں گلے لالا کی موجودگی کو دیکھتے وہ حیران ہوا۔ گلا کھنگالتی اس نے کمرے میں اپنی موجودگی کی طرف متوجہ کروایا، جبکہ اس کے اچانک آواز پہ وہ ہڑبڑا گئی اور شو پیس صاف کرتے وہ ہاتھ سے گر گیا۔ ہائے اللہ! نیچے قالین ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن ایک پل کو اسے لگا جیسے دل باہر آنے والا ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے ری ایکشن سے انجان بنتا وہ آگے بڑھا اور وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالنے لگا۔
کل رات جہانگیر اور کیف کے ساتھ ڈیرے پہ جگہ منائی تھی اور وہیں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکے تھے، اور اب صبح گھر پہنچے تھے۔ ان کا ارادہ اب سونے کا تھا۔ تبھی سب واپس گھر لوٹے تھے۔ روم کی صفائی کر رہی تھی، نیچے سے آواز اٹھاتے ہلکی آواز میں بولی، کیا میں نے آپ کو کہا تھا؟ اس نے چپتے لہجے میں سسوار کیا تو گل کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوئی۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آئندہ آپ میرے کمرے کی صفائی نہ کیجیے گا، ملازمہ خود کر لیں گی۔ اس کے ہاتھ سے واز لیتے واپس اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے کہا، کیوں اچھا نہیں لگتا آپ کو آپ کا کوئی بھی کام کرنا؟ اس سے پہلے کہ وہ فریش ہونے باتھ روم کا رخ کرتا گلے لالن نے سنجیدگی سے پوچھا، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، ابھی آپ جائیں یہاں سے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو گل کو اب کی بار رونا آنے لگا کہ اتنی بھی بے رخی کیوں اور کس وجہ سے؟ کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ؟ مجھے آج صاف صاف بتا دیں کہ آپ اب چاہتے کیا ہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کیوں انجان بنتے پھرتے ہیں مجھ سے؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی اس پہ کہ یہ شخص اس سے کیوں لا تعلقی اختیار کرتا تھا، کیوں اس سے غیروں کی طرح رویہ اختیار کرتا تھا۔ ہاں ہوں میں انجان اور جان بوجھ کے آپ کو نظر انداز کرتا ہوں۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میرے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ کے برا کہا جائے؟ وہ بھی شرٹ ایک طرف پھینکتا اچانک سے سرد لہجے میں بول اٹھا، کچھ تو خیال کریں، میرا تو نہیں اپنا ہی کر لیں۔ کیوں خود کو برباد کرنے پہ تلی ہیں؟ کیوں خود کو بسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی آپ؟ اس کے بازو کو پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ گل کی آنکھوں میں اشک رواں ہو گئے۔ کیا بربادی ہے میری کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہوں؟ بدلے میں وہ بھی روندے لہجے میں چیختے ہوئے بولی، ابھی تو سب کاموں میں مشغول تھے، ورنہ کوئی ان کی آواز سن لیتا تو ایک نیا ہنگامہ ہو جاتا۔ ہاں جانتی ہیں نا، پہلے بھی اپنے دامن پہ ایک نہ کردہ فال کے داغ کا بوجھ سہ چکی ہیں، تو پھر کیوں چاہتی ہیں وہ دوسروں کے سامنے سچ بن کے آئے؟ اس سے فاصلہ قائم کرتے وہ دھاڑا کہ پہلی بار اپنے سامنے اس کے بگڑے روپ کو دیکھتی وہ سہم کے دیوار کا سہارا لیتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ خدارا خود کو ایسے مت ضائع کریں، اور دادا جان کے حکم پہ جس سے وہ آپ کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں خوشی سے مان جائیں، یہی آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بنائے وہ اس سے التجا و نرمی سے سمجھانے لگا، کیوں میں مانوں یہ بات؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں اب بھی خوشگوار زندگی گزاروں گی ان کے فیصلے کو قبول کر کے؟ کیا پہلے میں نے خود فیصلہ کیا تھا اپنی زندگی خراب کرنے کا؟ نہیں نا، وہ سب کا فیصلہ تھا جو مجھے بھگتنا پڑا، اور اب میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میں کسی کی زندگی میں انچاہی بن کے جاؤں، وہ بھی تب جب میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں۔ عماد کو نرم پڑتے دیکھ وہ بھی اپنی برستی آنکھیں پوچھتی ہمت باندھتی امید سے دیکھتے ہوئے بولی، ایک ہی بات بار بار تھکے لہجے میں کہتا وہ بیڈ پہ بیٹھا اپنے بال نوچنے کے در پہ تھا کہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے؟ پہلے ہی ان کو عماد کے نام پہ بہت برا بھلا کہا گیا تھا، اور اب وہ پھر یہی بات کر رہی تھی کہ پھر سے ان کے کردار پہ یہ بات آ سکتی تھی۔ جائیں یہاں سے۔ بغیر اس کو دیکھے وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا کہ وہ ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ عماد؟ گلے لالے بے یقینی سے اسے دیکھنے جو ابھی بے پرواہ بے مہر بنا بیٹھا اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کہا جائیں پلیز۔ اس کو پھر پاس آتے دیکھ وہ بے بسی سے چیخ اٹھا کہ گل ڈرتے اس سے دور ہوتی بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ اپنی حالت پہ خون کے آنسو بہانا چاہتا تھا لیکن اپنے دل و دماغ پہ ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ سمجھ جائیں، نہ کریں ایسا خود کے ساتھ۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا کمرے میں ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتا اٹھا جب سائڈ ٹیبل کے پاس نیچے قالین پہ کچھ چمکتی چیز کی طرف نظر پڑی۔ پاس جا کے دیکھا تو اس کا ایک جھمکا تھا جو وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس کو پکڑتے دل نے شدت سے خواہش کی جو جانے پوری ہونی بھی تھی یا نہیں۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ڈھل گئی تھی۔ شہر سے کمیل صاحب کی فیملی بھی بس پہنچنے والی تھی جس کی تیاریاں صبح سے چل رہی تھیں۔ حیام بھی ملازموں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی جب باہر گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔
لگتا ہے کہ انکل لوگ آ گئے۔ حیام نے ایک نظر کچن کو دیکھتے باہر دیکھا۔ کچن سے نکلتے کھلے صحن کو کراس کرتے پھر طویل راہداری میں آئی اور وہاں سے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا جہاں 2 گاڑیاں اندر آنے کو کھڑی تھیں۔ لالا کو کال کر دے کہ مہمان آ گئے ہیں، وہ بھی ٹائم سے پہنچ جائیں۔ پاس کھڑے ملازم کو ہدایت دیتے اس نے کہا، کیونکہ وہ صبح کا گھر سے نکلا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ ملازم جی اچھا کہہ کے آگے نکل گیا۔ حیام داخلی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جب تک وہ لوگ گاڑیوں سے نکل کے اندر آنے لگے تھے۔ بھابھی بھی آئی ہیں، وہ خوشی سے چمکتی جلدی سے زوفا کے گلے لگی تو وہ بھی مسکراتی اس کے حصار میں آئی۔ اتنی دور کا سفر کرنا تھا تو اس چڑیل کو کہاں پھینک آتے، اسی لیے ساتھ لے آئے۔ ویسے بھی فیملی ڈنر ہے، کیوں زوفی؟ زوفا کی چھوٹی بہن رمشا نے شرارت سے کہا، اور خود بھی آتے ہی حیام کے گلے ملی۔ آپ بھی نہیں آئی ابھی؟ کمیل صاحب اور ان کی زوجہ سے ملتے زوفا کی بڑی آپی کی کمی محسوس کرتے حیام نے زوفا سے پوچھا، نہیں آپی نہیں آئی، بھائی نے کہیں جانا تھا تو ان کی تیاری میں مصروف تھیں وہ۔ زوفا نے مسکراتے جواب دیا۔ جب لوگ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے تب اصفہان گھر آیا اور آتے ہی سب سے ملا۔ غیر ارادی طور پر نظر زوفا پہ گئی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز حیام سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب رمشا نے ایک کوہنی مار کے زوفا کو اصفہان کی طرف متوجہ کیا جو ادھر ادھر ہی دیکھ رہا تھا جبکہ باقی بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ زوفا کے دیکھنے پہ اصفہان ہلکا سا مسکرایا تو وہ جلدی سے سلام کر گئی، وعلیکم السلام، اس نے مسکراتی جواب دیا۔ حیام ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے مہمان خانے سے باہر آئی اور ایسے ہی کھلے کشادہ صحن میں چلتے چلتے باتیں کرنے لگیں جس میں زیادہ تو وہ زوفا کو اصفہان کے نام پہ چھیڑ رہی تھی، زومعنی باتیں کر کے۔ کچا صحن، گاؤں کا موسم اور اوپر سے شام میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بہت دل فریب نظارہ تھا۔ ویسے تو سارا گھر بختہ عمارت تھی لیکن گھر کا یہ صحن مٹی والا تھا کیونکہ یہاں اکثر حیام اپنے لالا کے ساتھ مل کے پودے وغیرہ لگاتی یا پھر اکثر یہاں صبح صبح چہل قدمی کرتی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا۔ یہاں پیچھے کی طرف سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں، بغیر منڈیر کی چھت، طلوع و غروب آفتاب کے حسین مناظر، یہ سب حیام کبھی مس نہیں کرتی تھی جب بھی وہ گاؤں میں موجود ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ صحن سے ہوتے ہوئے اوپر بغیر منڈیر کی چھت پر آ گئی تھی جہاں سورج غروب ہونے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ یہاں پیچھے کیا ہے؟ زوفا چھت کی پچھلی طرف آتے ہوئے پیچھے جھانکتے ہوئے بولی تو رمشا نے اس کے بازو کو پکڑ کے لا علمی کا اظہار کیا جبکہ اگلے ہی پل اس کے دل دہلا دینے والی چیخ گونج اٹھی، بدتمیز! آہستہ! اس کو ایک طرف کھینچتے رمشا کے ساتھ ساتھ حیام نے بھی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جبکہ زوفا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی، ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ جب وہ نیچے دیکھ رہی تھی تب رمشا نے اس کے پکڑے بازو کو جھٹکا دیا، ساتھ ہی حیام نے پاس آتے بھو کیا جس پہ وہ یہ سمجھی کہ یہ ابھی نیچے جاتی اور پھر اوپر کے ٹکٹ کٹواتی۔ ملک موت کے آنے کا سوچتے وہ چیخ پڑی جبکہ اس کی عقل اور ڈرپوک طبیعت پہ دونوں نے افسوس سے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اتنی زور سے کون چیختا ہے پاگل؟ ابھی میرا دل باہر آنے والا تھا۔ آنکھیں دکھاتے زوفا نے ایک ہاتھ اپنی چھوٹی بہن کے بازو پہ مارا، خیر ہے جس کو دل دینا ہے وہ بھی آ رہے ہیں اوپر ہی۔ حیام نے سیڑھیاں چڑھتے اصفہان کی طرف اشارہ کیا جو پریشانی سے اوپر کی چھت کی طرف دیکھتا ہوا انہی کے پاس آ رہا تھا جبکہ اس کی بات پہ وہ گلنار ہو گئی۔ خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی تھی آپ؟ ان کے پاس پہنچتے ہی اصفہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی لالا سب سیٹ ہے، بس یہ اچانک ہوا تیز ہونے کی وجہ سے اڑنے لگی تھی کہ بروقت ہم نے پکڑ لیا، رمشا نے جیسے سکھ کا سانس لیتے ہوئے بتایا تو اصفہان اچنبھے سے زوفا کو دیکھنے لگا جو اتنی بھی اسمارٹ یا ایسے کمزور سراپے کی مالک نہیں تھی کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ہی اڑ جاتی۔ اس کے برعکس حیام اور رمشا مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ دھیان سے، ابھی نیچے چلو، سب کھانا لگا دیا ہے، چلو حیام کو بازو کے حلقے میں لیتے سب کو کہتے وہ نیچے آ گئے جہاں ملازمہ کھانا لگا کے ابھی گئی تھی۔
کھانے سے فارغ ہوتے سب ابھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تب دادی جان نے بات شروع کی۔ کمیل بیٹے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے کہ ہم اب گھر میں رونق لانا چاہ رہے ہیں، تو بس میں ابھی بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ کیا خیال ہے کہ ہم اب اپنے فرائض سر انجام دے دیں؟ چائے کا کپ میز پہ رکھتے انہوں نے اپنی باوقار شخصیت لیے کہا۔ سر پہ نفیس دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پہ ہمہ وقت شال اوڑھے انہوں نے اپنے نرم لہجے میں بات کہی۔ آج بھی وہ اتنی جاذب اور پرکشش نظر آتی تھی جتنی وہ کبھی اپنے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ جی ہمیں کیا اعتراض ہوگا، ہم تو بس آپ کے حکم کے ہی انتظار میں تھے۔ زوفا کی بڑی بہن سے بھی بات ہو چکی ہے، بس اب آج ہی تاریخ فائنل کر دیں۔ کمیل صاحب کے اشارے پہ ان کی زوجہ نے بات کی، تائید کرتے شادی کی تاریخ کی بات بھی کر دی، جس پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جبکہ زوفا ایسی باتوں میں خود کو موجود پا کے فطری شرم و حیا کے گھیرے میں تھی۔ میرے حکم کی کیا بات، انسان کا دل راضی ہونا چاہیے۔ بس آپ سب کی رضامندی سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک رہے گی۔ جمعے کو نکاح اور رخصتی، ہفتے کو ولیمے کی تقریب۔ مسکراتے انہوں نے کیلنڈر پہ دنوں کا حساب لگاتے جمعے کا دن منتخب کیا، جس پہ وہ سب دل سے رضامند تھے۔ دادی جان اٹھ کے زوفا کے قریب آنے لگی۔ جب زوفا خود ہی ادب سے ان کے پاس آتی، ہاتھوں کو عقیدت سے چومتی، ساتھ بیٹھ گئی۔ دادی جان نے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ آج رات انہوں نے ادھر ہی ٹھہرنا تھا کیونکہ ابھی وقت کافی ہو گیا تھا، اوپر سے رات کو جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تبھی دادی جان نے ان کو رات رکنے کا کہا اور ان کے لیے کمرہ تیار کروائے۔ رات گئے تک تینوں لڑکیاں باتیں کرتی رہیں، جن میں صنم کی کال بھی آ گئی تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ کمرے میں بیٹھا وہ بھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ فائل پہ نظریں بھی دوڑا رہا تھا، جب جہانگیر دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوا۔ آؤ یار، تمہیں بلانے والا تھا میں۔ فائل سائڈ پہ رکھتے ہی اس نے اپنے پاؤں پھیلائے کہ بیٹھتے ہوئے جہانگیر کے نیچے اس کے پاؤں آ گئے۔ اوئے بدتمیز، یہ کیا چول تھی، اٹھا پاؤں۔ سرد سے اٹھتے جہانگیر نے اس کے پاؤں پہ ایک ہاتھ مارا، جس پہ وہ ہنستے ہوئے پیر پیچھے کر گیا۔ ہاں اب بتا، کیا کہنا تھا؟ ٹھیک سے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھا اور فائل اٹھا کے خود بھی دیکھنے لگا۔ اصفی کی کال آئی تھی رات میں، بتا رہا تھا کہ اگلے مہینے شادی ہے اس کی۔ کیف نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا تو فائل سے نظریں اٹھاتے جہانگیر نے حیرانی سے دیکھا۔ واہ بھائی، جلدی نیا پار لگا لی اس نے۔ کب کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ وہ خوشی سے بولا کہ کالج کے زمانے کے یار رہ چکے تھے تینوں۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ، اور کہہ رہا تھا کہ خود آئے گا دادی جان کے ساتھ شادی کا بلاوا دینے۔ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس نے بتایا۔ اچھا، اور اس کا کیا بنا؟ کچھ معاملات حل ہوئے یا نہیں؟ فائل کو بند کرتے وہ اب سنجیدہ سا کیف سے کہنے لگا۔ پرسوں جب گیا تھا تب بھی کوئی اتا پتہ نہیں لگا تھا اور نہ ہی کوئی ایڈریس وغیرہ مل رہا مجھے۔ پرانے والے ایڈریس پہ 4 بار جا چکا ہوں لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیف نے افسوس سے کہا اور جہانگیر کو دیکھنے لگا۔ زمینی کاغذات وغیرہ سنبھال کے رکھ لو پاس، اور ابھی اس بات پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایسے وہ خود کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جس سے وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے۔ فائل کے پلندے کو بند کرتے ربن کو گرا لگائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ کیف کو بھی اٹھتے دیکھ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا۔ اصفی کی شادی پکی ہو گئی تو کیا مبارکباد بھی نہ دیں؟ اب چلو آؤ چلتے ہیں، اس کو بھی کال کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں ڈیرے پہ پہنچتے ہیں سب۔ کیف کہتا ہاتھ میں باتھ روم میں گھسا کہ فریش ہو جائے۔ جہانگیر بھی روم سے نکلا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ امی کیا بنانا ہے آج؟ کچن میں داخل ہوتے صنم نے اپنی ماں سے پوچھا، جو ابھی پالک کے پتے سمیٹ رہی تھی۔ پالک بنا رہی ہوں، اور ارتسام آنے والا ہے تو سوچا کہ اس کی پسند کا پالک گوشت بنا لوں۔ ان کی بات پہ بالوں کا جوڑا بناتے صنم کے ہاتھ ٹھہر گئے اور مڑتے ہی وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ آج کھانا یہی کھائیں گے؟ گلاس میں پانی بھرتے اس نے اپنی ماں کا سوچا، اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ خود کہہ کے گیا تھا کہ ضروری بات کرنی ہے اور رات میں اس کے والد بھی آئیں گے کھانے کے بعد۔
اس کے لہجے کا نوٹس نہ لیتے انہوں نے مزید کہا تو اب کی بار وہ ٹھٹک گئی کہ کیا بات کرنی تھی، اور جو اس کے دماغ میں بات آ رہی تھی وہ اس کے غصے کو ابال دے رہی تھی، یعنی وہ باز نہیں آنے والا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات کرنی ہے انہوں نے؟ اس نے سنبھلتے ہوئے پوچھا اور ان کے سامنے ہی کرسی کھسکاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، مجھے کیا پتا کہ وہ کیا بات کرے گا، اور جو میں سوچ رہی ہوں اگر وہ بات ہوئی تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ اس کی کیفیت سے انجان وہ اپنی ہی خوشی بیان کرنے لگی، جبکہ اب صنم کو یقین ہو گیا کہ ارتسام ضرور شادی کی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ تو کیا اس کے چاچو تایا وغیرہ راضی ہو گئے تھے؟ والد تو اس کے پہلے ہی راضی تھے، بس رکاوٹ چچا تایا کی طرف سے تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی، لیکن امی شاید ٹھیک سے سن نہ پائیں۔ کیا نہیں؟ آپ سے نہیں کہا، وہ مسکراتی ہوئی کہتے ہوئے فریج کھول کے گوشت نکالنے لگی۔ آپ اپنا سارا سامان تیار کر کے رکھ لیں، ہم سعیدہ کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سارا سامان خان کے کمرے میں رکھوا دے گی، پھر آپ انہی کے کمرے میں رہیے گا، ٹھیک ہے؟ پیار سے سمجھا کے اس کے گال کو تھپکا تو وہ سر ہلا کے اپنے کمرے کی جانب چل دی، جہاں سے اس کو اب سارا سامان سمیٹنا تھا۔ تھکے قدموں سے وہ اپنے سابقہ کمرے میں پہنچی اور اپنی الماری کھول کے اس میں سے کپڑے نکال کے ان کو ترتیب سے ایک جگہ رکھنے لگی کہ ملازمہ ایسے ہی جا کے واش روم میں سیٹ کر دے۔ پھر کچھ ضروری سامان خود وہ سمیٹ کے اپنے خان کے کمرے میں جانے لگی۔ کمرے میں پہنچ کے ایک بار پھر اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے لمبی سانس خارج کی اور جو اپنی ضروری چیزیں ساتھ لائی تھی ان کو جگہ پہ رکھنے لگی۔ اتنے میں سعیدہ 2 اور ملازموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، جن کے ہاتھوں میں باقی کی چیزیں تھیں۔ بی بی جی، آپ بتاتی جائیں کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے تاکہ آپ کی مرضی سے سیٹ ہو سب۔ سعیدہ نے دونوں ملازموں کو ایک جگہ رکھنے کا اشارہ کرتے ان سے پوچھا۔ اس نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ ان کے کپڑوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور دوسری طرف میرے رکھ دیں، اس نے مسکرا کے مگر جھجک کے کہا۔ سعیدہ نے وارڈروب کا ایک پٹوا کیا اور اس میں خان کے کپڑوں کو ترتیب سے سائڈ پہ کرنے لگی۔ سنو، ان کی کوئی تصویر نہیں ہے کیا یہاں؟ سعیدہ کو کام کرتے دیکھ اس نے کچھ جھجک کے مگر مضطرب انداز میں پوچھا۔ بی بی جی، چھوٹے خان سائیں کو تو جی عادت ہی نہیں ہے ان سب کی۔ اپنی چھوٹی بی بی جی کی اس طرح بھی حالت دیکھتے وہ مسکرا کے کہتی اس کو اداس کر گئی۔ بی بی جی، آپ یہ خان سائیں کا کچھ سامان ہے اس کو خود کہیں اچھی جگہ رکھ دیں، ورنہ گم ہونے پہ ہم پہ غصہ کریں گے۔ الماری کی سلپ پہ کچھ فائل پڑی دیکھ کر ان کا پلندہ اس کے ہاتھ تھمایا تو وہ دوپٹہ سیٹ کر کے اس نے وہ پلندہ احتیاط سے پکڑا اور کمرے میں نظریں دوڑائیں کہ کہاں رکھا جائے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا تو کچھ سوچتی وہ بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کے نیچے بنے لاکر کو کھولتے ان سب کو وہاں احتیاط سے رکھ دیا تاکہ بعد میں یاد بھی رہے۔ جب اس کی نظر ایک فریم پہ پڑی اس نے سوچا کہ شاید وہ کسی کی تصویر ہو۔ خان کا سوچتے وہ اسے اٹھانے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے پکارا تو ہاتھ وہیں ٹھہر گئے۔ تو جناب یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 3۔ ایپیسوڈ نمبر 4 بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا، تو پلیز آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے اگین ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور اس کے ساتھ ہی اور نیو اور اچھی ناولس کے ساتھ۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔